بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے جو بہنیں روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ اے میری بہن جسے شرعی عذر لاحق ہونے ہو گیا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے؟ تم ہی بتاؤ نا کہ عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے کبھی چھٹی ہو سکتی ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ سب بچیاں، جو عورتیں جو نماز پڑھنے والی، بہت عبادت کرنے والی ہوتی ہے، عذر شرعی کے آتے ہی، مطلب پیریڈز آتے ہی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ اب چھٹی ہوئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لغو اور لہو کام میں وقت صرف ہوتا ہے، یا سوتی پڑی رہتی ہے، یا بیہودہ گویاں لگ جاتی ہے، یا بیکار کام میں وقت نکال دیتی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم باوجود عذر شرعی کے روزے داروں، عبادت گزاروں پر سبقت لے جا سکتی ہو۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں اس حالت میں صرف نماز اور روزے سے رخصت ہے، نیکی کے باقی سبھی راستے کاموں تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تم ان میں تو آگے بڑھ سکتی ہو۔ سنو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم ان فارغ ایام میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہو، استغفار کر سکتی ہو، دعا کر سکتی ہو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے احباب، رشتہ داروں، بلکہ سبھی مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میری بہن، تم قرآن بھی سن سکتی ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ قرآن سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن رمضان میں اتارا گیا ہے، جتنا سنو گی اتنا ثواب ملے گا۔ تم قرآن کی تفسیر کو پڑھ بھی سکتی ہو، ساری کتابوں میں واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا اور سننا دونوں عبادت ہے۔ میری بہن، کیا عذر ہے جو تم قرآن نہیں سنو گی؟ کیا تمہیں اللہ کا کلام اچھا نہیں لگتا؟ نہیں میری بہنوں، تم ان ایام کو بہتر اور غنیمت جانو اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ تم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنو۔ آؤ میں تمہیں مزید وہ نیک کام بھی بتا دوں جو تم ان دنوں میں بھی کر سکتی ہو۔ اگر اپنے والدین کے گھر پر ہی ہو تو ان کی خوب خدمت کرو۔ جو لوگ روزے سے ہیں، کام کاج میں، خاص طور پر افطار تیار کرنے میں ان کی مدد کر دیا کرو۔ تمہیں روزے داروں کی مدد کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر تم بیاہی، مطلب شادی شدہ ہو تو شوہر اور بچوں کی خوب خدمت کرو۔ ان دونوں میں تو بطور خاص ان کا خیال رکھو، ان سے دینی باتیں ٹیکس کر لیا کرو، دینی کتب کا مطالبہ کر لیا کرو کہ علم میں اضافہ ہوگا۔ ذکر اور استغفار کی کثرت رکھو، صبح شام کے ذکر بھی پڑھ سکتی ہو۔ تم ان ایام میں نیکی اور خیر کے کام کی طرف لوگوں کو بلا سکتی ہو، یا تو اجتماع کے طور پہ میسج کے ذریعے، تم چاہو تو صدقہ بھی کر سکتی ہو۔ پاس پڑوس یا متعلقین میں کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت فون پر بھی کی جا سکتی ہے۔ بس ذرا سا دھیان رہے میری بہن، ہر کام کا مقصد نیک ہو۔ دل میں یہ خیال رکھو، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ کہ مجھے ان کاموں پر اللہ اجر دے گا۔ میری بہن، مجھے پتا ہے کہ تمہیں عبادت سے خوب محبت ہے، اور ماہواری کے آنے سے تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تم کبھی یہ سوچ لیتی ہو کہ یہ کیوں آ گیا؟ شاید تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ تمہیں اطاعت و عبادت سے بہت رغبت ہے، اور ماہواری کی وجہ سے عبادت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تم مایوس ہو گئی ہو۔ مگر میری پیاری بہن، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری یہ کیفیت عدم برداشت کی کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں۔ اللہ نے تو آدم کی بیٹیوں کے لیے بھی یہ چیز لکھ دی، پھر یہ کبھی بھی آئے، تمہیں اس سے کیا؟ تم نے تو ہر حال میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی رہنا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ مومن خاتون کو نماز کے چھوڑنے پر حسرت ہوتی ہے، مگر یہ حسرت معمولی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا بہت حوصلے کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ تو دیکھو بہن، شیطان تمہیں کبھی دھوکہ نہ دے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم اور عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس وقت جب کہ تم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو تو چوکنا رہنا، اللہ سے راضی رہنا، اور میری بہن، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔